نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیر سے افعال ہم نے شروع کیے اور غیر سے افعال بیسکلی ان افعال کو کہتے ہیں جب مادے کے اندر کچھ ایسے حروف آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے بیسک مادے کے صیغے میں کچھ تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں. اور تین قسم کی سچویشنز ہو سکتی ہیں. پہلی سچویشن یہ ہے کہ مادے میں حمزہ داخل ہو جائے. وہ حمزہ فا کلمے میں بھی آ سکتا ہے، عین کلمے میں بھی آ سکتا ہے، لام کلمے میں بھی آ سکتا ہے. اگر حمزہ داخل ہوتا ہے تو ایسے حمزہ کو محموس کہتے ہیں. اور تبدیلی ثلاثی مجرد کے جو باب آپ نے ابھی تک ثلاثی مجرد ہی پڑھے جو 6 باب ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد کے اندر تبدیلی صرف اور صرف محموز میں اس وقت آتی ہے جب محموز فا کلمہ میں ہو. اور تبدیلی کب واقع ہوتی ہے؟ جب 2 حمزہ اکٹھے ہو جائیں. تو ثلاثی مجرد میں 2 حمزہ صرف ایک ہی سچویشن میں اکٹھے ہو سکتے ہیں جب وہ فعل مضارع واحد متکلم تصریح ہے. اس کا مطلب ماضی کے کسی صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، مضارع کے 13 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، صرف ایک تبدیلی آتی ہے واحد متکلم کے صیغے میں. جیسے آپ نے اگزامپل کی تھی، میں نے آپ کو مادہ دیا حمزہ میم را دیا، یا حمزہ کاف لام دیا، یا حمزہ خا ذا دیا. آپ نے دیکھا کہ تبدیلی صرف اور صرف واحد متکلم میں آئی. اور متکلم میں تبدیلی کیسے آتی ہے کہ جب 2 حمزہ اکٹھے ہو جائیں اس طرح سے کہ پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو. تو ایسی صورت میں ساکن حمزہ جو متحرک حمزہ ہوتا ہے اس کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی اگر متحرک جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہو تو الف میں تبدیل ہو جائے گا، پیش کے ساتھ ہو تو واو میں تبدیل ہو جائے گا، اور زیر کے ساتھ ہو تو یا میں تبدیل ہو جائے گا. عموماً فتح ہی ہوتی ہے. تو عموماً جب فتح ہوتی ہے معروف کے اندر تو پھر کھڑی الف کے ساتھ آپ اس کو لکھ دیتے ہیں. جیسے حمزہ میم را اگر ہو تو اس کا مضارع میں تبدیلی آ کے آمرو ہو جاتا ہے. لیکن مجہول میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، مجہول کے اندر نارمل طریقے سے یہ رہتا ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ حروف کی تکرار ہو جائے. حروف کی تکرار بھی کا مطلب ہے کہ 2 حروف کسی مادے میں اکٹھے آ جائیں. وہ یا تو فا اور عین کلمے میں آ سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی با با اور را. وہ فا اور لام کلمے میں آ سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی سا لام اور سا. اور وہ عین اور لام کلمے میں آ سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی میم دال دال. تبدیلی یاد رکھیں صرف اسی وقت آئے گی جب عین اور لام کلمے میں تکرار ہو، اور اس کو مضاعف کہتے ہیں. تبدیلی مضارع کے صیغوں میں بھی آتی ہے اور ماضی کے صیغوں میں بھی آتی ہے، لیکن یہ جو مضاعف ہوتا ہے یہ تمام باب سے استعمال نہیں ہوتا. کتنے باب سے استعمال ہوتا ہے کسی کو یاد ہے؟ 3 ابواب سے ہوتا ہے. 3 ابواب سے. کون کون سے سر؟ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمیع یسمع. تبدیلی کیا آتی ہے سر یہ بھی بتائیے، اور تبدیلی کب آتی ہے اور کیا آتی ہے؟ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو مثل اول کہتے ہیں اور دوسرے کو مثل ثانی کہتے ہیں. تو کنڈیشن یہ ہے کہ مثل ثانی متحرک ہونا چاہیے. اگر متحرک نہیں ہوگا تو تبدیلی نہیں آئے گی. تو یعنی کہ لام جس طرح یہ مدادہ ہے تو اس میں جو بعد والا دا ہے اس پہ حرکت ہونی چاہیے، پہلے والے دا پہ حرکت ہونی ویسے ضروری نہیں ہے. تو پہلی یہ کہ لام کلمہ متحرک ہوگا، دوسری یہ کہ مثل اول یعنی کہ جو پہلے والا دال ہے اس کو ساکن کر سکتے ہیں ہم، یعنی کر عین دیں گے. کلمہ، عین کلمہ. ہاں جی، عین کلمہ. اور اس کے بعد جو ہے ان کا ادغام کر دیں گے اور حرکت جو ہے لام کلمے والی دے دیں گے. جس طرح مدادہ کو مدہ کر دیا، مدادہ کو مدہ کر دیا. ٹھیک ہے. اگر وہ ساکن ہوگا
اگر وہ ساکن نہیں ہے تو اس کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کریں گے, اور اگر پیچھے بھی حرکت ہے تو آپ اس کو بائی فورس ساکن کریں. ٹھیک ہے جی. آج ہم پڑھیں گے جو تیسرا اور آخری ہے جس کو ہم کہتے ہیں معطل. معطل کس کو کہتے ہیں جی؟ معطل کہتے ہیں جس میں حروف علت, کسی مادے میں حروف علت داخل ہو جائے. اور حروف علت کس کو کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں واو کو یا. اور معطل جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور معطل میں بھی پھر فا کلمہ ہوگا, عین کلمہ ہوگا, لام کلمہ ہوگا. لیکن معطل اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ معطل کے فا کلمے, عین کلمے اور لام کلمے کے بھی کچھ نام ہیں. تو سب سے پہلے ہم معطل کے اندر جو پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے معطل مثال. مثال کہتے ہیں کہ جب حروف علت فا کلمے میں, حروف علت فا کلمے میں. تو اس میں ذرا ایک دو پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. پہلی چیز تو یہ کہ فا کلمے میں جب حروف علت آتا ہے تو اگر حروف علت واو ہوگا تو مثال واوی کہلائے گا, اور اگر حروف علت یا ہوگا تو مثال یائی کہلائے گا. مثال یائی کے بارے میں سمجھ لیں کہ حروف علت یا اگر فا کلمے میں ہو, مثال یائی ہو, تو اس میں تبدیلی نہ ہونے کے برابر آتی ہے. بہت شاذ و نادر کہیں آپ کو تبدیلی ملے گی, قرآن مجید میں تو شاید نہیں ملے گی, احادیث میں کسی جگہ مل جائے گی. اس لیے ہم مثال یائی کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. فا کلمے میں اگر آ جائے تو تبدیلی ضرور آتی ہے, لیکن اس میں بھی سمجھ لیں کہ صرف 3 ابواب ہیں جس میں تبدیلی آتی ہے. وہ 3 ابواب کون کون سے ہیں؟ وہ ہے باب فا, جس کو آپ باب فا کا مطلب ہو گیا باب فتح. دوسرا اس کا باب ہے باب ضاد یعنی ضربہ, اور تیسرا ہے باب ہا حسیبہ. صرف ان 3 باب کے اندر تبدیلی آتی ہے, یاد رکھ لیجیے. باب نصرہ سے تو استعمال ہی نہیں ہوتا. یہ مثال واوی جو ہے باب نصرہ سے تو استعمال ہی نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ تبدیلی کب آتی ہے, کیا آتی ہے, اب کس طرح سے آتی ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ماضی کے کسی صیغے میں تبدیلی نہیں آتی. ماضی کے کسی صیغے میں تبدیلی نہیں آتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, واو, جیم اور دال. مثال واوی ہو گیا نا, فا کلمے میں واو آیا حروف علت, مثال واوی ہو گیا. ماضی کے کسی صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو اس کا باب بتاتا ہوں کہ اس کا باب ہے ضاد. تو ماضی کی گردان اگر کرے کوئی آدمی, وجدہ وجدہ وجدو جی جی وجدت وجدتا وجدنا وجدتو وجدتا وجدتما وجدتم وجدتی وجدتما وجدتنا وجدتو وجدنا. وجدنا. کوئی تبدیلی نہیں آئی. ماضی کے کسی صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مضارع کی گردان کریں اس کی, باب ضرب آئے, مضارع کی گردان کریں. سر میں یوجدو. کروں؟ جی جی, کسی کی آواز تھی؟ جی میں کر دیتی ہوں. آپ کریں گے, آپ اسے کریں. سے یوجدو یوجدانی ایک منٹ, آپ نے کیا پڑھا؟ یو جدو. یا کے اوپر پیش پڑھا کہ زبر پڑھا؟ پیش. پیش. پیش کب ہوتا ہے؟ پیش کیوں پڑھا؟ مضارع کی گردان کیا بنے گی؟ یوجدو. ہاں. یہی رک جائیں, یہی رک جائیں, یہی رک جائیں. یو جدو. تو نوٹ کر لیں, مثال واوی کے اندر تبدیلی صرف 3 باب میں آتی ہے, باب فا, باب داد, باب ہا. یہ باب داد تھا. تبدیلی ماضی کے کسی صیغے میں نہیں آتی ہے, مضارع کے تمام صیغوں میں تبدیلی آتی ہے. مضارع کے تمام صیغوں میں تبدیلی آتی ہے. اور تبدیلی کیا آتی ہے؟ تبدیلی یہ آتی ہے کہ حروف علت
ड्रॉप हो जाता है। हुरूफ इल्लत क्या हो जाता है? सिरे से ड्रॉप हो जाता है। अब गर्दान करें, क्या करेंगी? सर ये बन जाएगा यजिदु हाँ, करते हैं। यजिदानी यजिदूना तजिदु तजिदानी यजिदना तजिदु तजिदानी तजिदूना, फिर तजिदीना तजिदानी तजिदना, फिर अजिदना और नजिदना। अजिदु और नजिदु। अजिदु नजिदु। तो क्या हुआ, आपने देखा कि मिसाल वावी, मिसाल यावी, याई में तो कोई तब्दीली आती नहीं, ना होने के बराबर, इसलिए हमने उसको किया ही नहीं। तब्दीली आती है सिर्फ उस वक्त कि अगर मादे के किसी फा कलमे में अगर वाव आ जाए तो तब्दीली आती है, और तब्दीली भी सिर्फ 3 बाब में आती है, बाब फा, दाद और हा, और ये मारूफ के अंदर आती है, मजहूल में नहीं आएगी, मारूफ में आएगी। इसका मजहूल क्या बनेगा? मुदारे मजहूल क्या बनेगा इसका, बताइए। यूजिदा यूजिदु यूजदु। इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली सिर्फ मारूफ के सीगे में आएगी, और तब्दीली क्या आएगी कि हुरूफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगी, हुरूफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, जोहा मौजूद हैं आप? सर ये मारूफ और मजहूल का नहीं पता लगा सर। जी, मैंने कहा सिर्फ तब्दीली आएगी मुदारे मारूफ के सीगे में, मजहूल में कोई तब्दीली नहीं आएगी सर, मजहूल एज इट इज ही रहेगा। यानी ना माजी के किसी सीगे में तब्दीली आएगी, ना मुदारे मजहूल के किसी सीगे में आएगी, ना माजी मजहूल के किसी सीगे में आएगी। तब्दीली आएगी सिर्फ माजी मारूफ के सीगे में आएगी, और माजी मारूफ के सीगे में तब्दीली क्या आएगी कि उसका हुरूफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा, उसका हुरूफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा, बस। सर आप एक दफा बता सकते हैं, जब वो ड्रॉप हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? बस ड्रॉप हो जाएगा, करें। नहीं तो इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे? एक मिनट। हाँ, देखा ना क्या प्रोनाउंस करेंगे, अब तो ज्यादा आसानी से प्रोनाउंस होगा। अभी आपके सामने करते हैं, आपके सामने एक मादा रखता हूँ, वाव, नाम और दाल, और इसका बाब दौत। करें इसकी माजी की गर्दान बनाए। वाव, लाम और दाल। जी, तो इसकी मादी वो मुदारे की करूँ ना? माजी की करें, मादी की वलदा वलदा वलदू वलदत वलदता वलदना, फिर वलदा वलदतुमा वलदतुम वलदती वलदतुमा वलदतुन्ना वलदतू वलदना। जबरदस्त। इसकी मुदारे की करें, हाँ यवलदू। नहीं क्यों, मैंने अभी बताया मुदारे मारूफ पे क्या करेंगे, फा कलमे में अगर हुरूफ इल्लत वाव होगा तो क्या करेंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे। आप कर दें, तो फिर क्या यवलदू हो जाएगा? नहीं जब ड्रॉप कर देंगे तो वाव क्यों आएगा? तो फिर वो हाँ फिर बोल पढ़ेंगे कैसे, वो नहीं समझ आ ना रहा। बनाए एक मिनट, क्या बनेगा, या लामदाल क्या बनेगा, यलदू यलीदू, यली। अच्छा वो ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। जिस तरह से बाबा को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करते हैं तो वापस घर पे अकेले आते हैं ना, जी। इसी तरह से आपने ड्रॉप कर दिया वाव को। अब गर्दान करें इसकी, यलिदू यलिदानी यदिलूना तलीदू जी तलीदानी तलीदुन्ना, जी, नहीं यदिलुन्ना है, फिर तदिलू तदिलान
تتی کیوں کریں؟ تلی تلی. ہاں تلی دانی، ایسا مچھلی کو تلتے ہیں نا ایسے تلے. تلی دانی، تلی دونا، تلی دینا، تلی دانی، تلی دنا، تلدنا. تلدنا، الدو، الیدو. الیدو، ندیلو، نلیدو. نلیدو، نلیدو. کیا مطلب ہے ولد؟ جی اس کا معنی کیا ہے؟ ولدا یلیدو کا معنی کیا ہے؟ پھر معنی نہیں پتا. ولد تو لڑکی، پیدا ہونا. جی آپ بتائیے. سر پیدا پیدا ہونا. ہونا، یہ پیدا ہونا نہیں ہے بیسکلی. جنم دینا. اولاد ہونا. ہاں جنم دینا. اس کا جو جی صحیح معنی ہے وہ جنم دینا. اس کا صحیح معنی ہے جنم دینا. اب مجھے بتائیے کہ فعل مضارع، ڈاکٹر صاحب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ کیا بنے گا؟ واحد مذکر غائب سر. جی یلیدو. یلیدو. کیا ترجمہ کریں گے سر؟ وہ پیدا نہیں کیا گیا. ارے کہاں سے یلیدو؟ اس نے وہ پیدا نہیں. یلیدو وہ جنتا ہے یا وہ جنے گا؟ وہ نہیں، وہ پیدا نہیں کرتا. کا ترجمہ کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ لم یلد سے سر. ارے کیوں لا رہے ہیں لم یلد سے؟ بات کریں میرے ساتھ. یلیدو وہ پیدا جنتا ہے یا وہ جنے گا؟ جی وہ جنتا ہے یا وہ جنے گا. میں نے اس سے پہلے لم لگا دیا. لم کیا کرے گا جی ذرا بتائیے فٹافٹ. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. پیدا لم کیا کرتا کرتا ہے؟ زوردار نفی. نفی ہو جاتی. نفی. اور کیا زوردار کرتا ہے؟ نفی کر دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ اخف بھی کرتے ہیں سر. اخف بھی کرتا جی ہے. مضارع کو اخف کیا کیا بن گیا؟ یہ لم یلد. ساکن ہو جائے گا. لم یلد. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا تو یہ ہوگا کہ اس کو ہرگز نہیں پیدا کرتا. جنا گیا. وہ ہرگز نہیں جنا گیا. وہ ہرگز نہیں جنا گیا. لم یلد. یہ جنا گیا تو نہیں ہوا ہے، تو معروف ہے نہیں، ہرگز نہیں جنم دیا. ہرگز نہیں جنم دیا. لم یلد ہرگز نہیں جنم دیا. واو عطف. جی یولد یہ کیا مجہول چیز ہے. ہے؟ مجہول ہے سر. ٹھیک ہے. مجہول کوئی چیز ترجمہ کریں. اور نہیں جنم دیا جائے گا. جنم دیا گیا. جنم دیا. نہیں سر، جنم دیا کیا کیوں ہوگا؟ یولد تو مضارع. مجہول ہے نا. مجہول کے اندر فاعل آپ کے سامنے نہیں ہوتا نا. جی آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ کون فاعل ہوگا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے. اگر آپ کو یہ قانون نہیں پتا ہوتا، لیٹس سے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو نہیں پتا ہوتا اور آپ کے سامنے یلد آتا اور آپ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس کا مادہ بتائیں، تو آپ کیا مادہ بتاتے اس کا؟ سر نہیں بتا سکتا تھا. نہیں، اگر آپ کوشش کرتے تو آپ یہی کہتے یا لام اور دال. یہی کہتے ہیں نا سر آپ. جی یا لام اور دال ہی آپ کہتے ہیں. اس کا مادہ جو ہے نا یا لام اور دال ہوتا ہے. اب لم آیا. لم آپ کو معلوم ہے کس میں داخل ہوتا ہے؟ جی سر. لم آیا نا اس سے پہلے، تو لم کس پہ داخل ہوتا ہے سر؟ سر یہ مضارع پر. مضارع پہ. اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو پہلا والا حرف تھا وہ تو علامت مضارع تھا.
बिल्कुल सही है। बाकी तो दो ही हर्फ रह गए, लाम और दाल। हाँ जी, एक दो हर्फ लफ्ज का तो कोई मिसिंग मादा है होता ही नहीं है, जी। दो हर्फ का तो कोई मादा होता ही नहीं है। तो आपको जब भी इस किस्म के सीखे मिल जाते हैं, आपके जहन में फौरन आ जाता है कि इसका जो फा कलमा था वो ड्रॉप है, और वो ड्रॉप जो है ना वो वाव हो सकता है। एक और एग्जांपल आपके सामने करते हैं जमील साहब, फिर हम दूसरे उसमें करते हैं। मैं आपके सामने एक मादा रखता हूँ, वाव, जा और रा, ये भी है दौर। जी सर, क्या बनेगा? सर वज़ारा ये वाव जाल और रा, जी सर, वज़ारा वज़ारा यौज़ीरा यौज़ीरू क्या बन जाएगा? वज़ारा यौ। नहीं, यऊ क्यों बनेगा सर? अच्छा यज़ीरू। वैसे ठीक करके यज़ीरू। यज़ीरू, हाँ जी यज़ीरू बन यज़ीरू। जाएगा। यज़ीरू वज़ारा बन यज़ीरू, यज़ीरू। वज़ारा यज़ीरू। जी। मैं आपसे कहता हूँ तज़ीरू, क्या लग रहा है सर आपको? तज़ीरू जो है वाहिद गायब का सीगा भी हो सकता है, वाहिद मुज़क्कर गायब का भी हो सकता है, नहीं, लेकिन और आपको पहले तो ये तो बताएं, आपको पता कैसे चला कि ये मुदारे के इस पे अलामत मुज़ारे आ रही। नहीं, लेकिन अगर अलामत मुदारे में ना हो तो इसमें तो सिर्फ तीन ही हर मादा आ रहे हैं, जी तीन ही हर्फ आ रहे हैं, तो अलामत मुदारे इसको तो आपने सबसे पहले पकड़ा क्योंकि आगे पीछे कुछ भी नहीं था। सबसे पहले इससे आपने इसके लाम कलमे से भी पकड़ा। ठीक है लाम कलमे में पेश है, माजी में पेश नहीं आता। ठीक। ठीक है ना, माजी पे पेश नहीं आता। तज़ीरू वज़ीरू यज़ीरू विज़ारन, ये किसको कहते हैं? बोझ को कहते हैं, बोझ को। तज़ीरू वो बोझ उठाता है। सर मगर जैसे वो लम यलिद है, तज़ीरू वो बोझ उठाएगी, और अगर हाजिर का सीगा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तू बोझ उठाएगा। तू बोझ उठाएगा। जी आप कुछ कह रही हैं अफसा? जी, सर ये जैसे लम यलिद वाला है तो इसमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये? देखिए इसमें दो चीजें आसानी से होगी ना। पहली बात तो आपको मालूम है कि यलिद जो है, ये यलिद एक आपके सामने कलमा था, तो इससे पहले लम आया था। लम किस पे दाखिल होता है? लम होता ही दाखिल फेले मुदारे पे, लम होते ही फेले मुदारे पे दाखिल है। इसका मतलब फेले मुदारे पे दाखिल होगा तो फेले मुदारे अगर आएगा तो अलामत मुदारे लाजिम आनी चाहिए। जी। तो पहली चीज तो अलामत मुदारी आ गई, तो उसके बाद आपके पास क्या बच गया? दो ही हर्फ बच गए। तो इसका मतलब है कि इसका पाक कोई कलमा इसका ड्रॉप हुआ है, और उमूमन जब भी इस किस्म की सिचुएशन आएगी उसमें आपको जो ड्रॉप कलमा मिलेगा वो फा कलमा ही मिलेगा, जो कि वाव की सूरत में। तो तज़ीरू का क्या तर्जुमा किया जमील साहब? तू वो बोझ उठाती है या वो तू बोझ उठाती उठाएगा? है या तू बोझ उठाएगा। जी मैं आपसे कहता हूँ तज़ीरू वाज़िरतुन, वाज़िरतुन आपको क्या लग रहा है सर? वाज़िरतुन फाइल है। फाइल है। अगर ये फाइल है तो ये कौन सा फाइल लग रहा है सर आपको? ये थर्ड पर्सन का फाइल। नहीं नहीं, लेकिन मोनस लग रहा है ना। हाँ जी मुअन्नस है क्योंकि मोनस का मतलब ता ये आगे कौन सा हो जाएगा? मुअन्नस का हो मोनस जाएगा, वाहिद गायब मुहन का हो जाएगा। गायब का हो जाएगा। ठीक है, क्या तर्जुमा करेंगे इसका? बोझ वो बोझ उठाने वाली बोझ बोझ उठाती है, उठाने वाली। बोझ उठाती है या बोझ उठाएगी। वाज़िरतुन बेसिकली खुद इसमें फाइल है, जी बोझ उठाने वाली। जी इससे पहले आता है ला तज़ीरू। ये मुझे बताएं, ये ला कौन सा वाला सर? नाफिया के नाहिया? नाहिया है। नाहिया है। नहीं नाहिया नहीं है, वो नाफिया नाफी नाफिया है, क्योंकि नाफिया है। नाफिया अगर नफी नाहिया होता तजीदु तो आ क्या रहा होता? हरगिज। अगर नाफिया होता तो फिर क्या होता? ला तजिद। ला तज़िर हो जाता। जी जी। ला नाहिया होता तो इसमें तब्दीली आती। ला तज़ीरू क्या तर्जुमा हो जाएगा सर? कोई बोझ उठाने वाली बोझ नहीं कोई बोझ उठाएगी। उठाने वाली, कोई बोझ उठाने वाली
विज़रा उखरा, जी सर, ये विज़रा उखरा क्या लग रहा है? मुरक्कब तौसीफी है मुरक्कब तौसीफी लग रहा है आपको कि या मुरक्कब इजाफी इजाफी? लग रहा है? दूसरे का बोझ, हाँ मुरक्कब इजाफी है, दूसरे का कि बोझ। एराब उसका हल्का है ना सर? जी, एराब एराब हल्का, अलिफ लाम दाखिल नहीं है, उखरा मबनी है, मबनी है, इसलिए इस पे जेर नहीं आई। ठीक है जी। तो ये विज़रा उखरा ये क्या बन जाएगा सर? मुरक्कब मुदाफ क्या हो जाएगा? मुरक्कब इजाफी और फिर ये क्या बन जाएगा इसके लिए? मफूल बन जाएगा ये। मफूल बन जाएगा। ये फाइल हो गया आपका और ये आपका फेल वाहिद मुन्नस गायब हो गया। क्या तर्जुमा करेंगे सर? कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। वाज़े कह रहा है अल्लाह, जी, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो फिर हम किन आसनों में बैठे सर? किन आसनों में बैठे? बहुत सिंपल है। बोतल मिसाल याई के अंदर तो किसी किस्म की कोई ऐसा तब्दीली नहीं आती। जो भी तब्दीली आती है वो मिसाल वावी में आती है। मिसाल वावी में भी सिर्फ 3 अबवाब में आती है, बाब फा, बाब दाद और बाब हा। तब्दीली क्या आती है? माजी के किसी सीगे में नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ तब्दीली आती है मुदारे मारूफ में। और मुदारे मारूफ में तब्दीली क्या आती है कि हुरूफ इल्लत वाव जो है वो ड्रॉप हो जाता है। बस ये सबसे ज्यादा सिंपल, सबसे ज्यादा आसान है। इससे ज्यादा तब्दीली वाला कोई भी नहीं है। बाकी में तो होता है ना कोई आपने आगे पीछे करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुदारे मारूफ के अंदर हुरूफ इल्लत वाव ड्रॉप हो जाए, बस, और कुछ भी नहीं। कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए, इसी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन फिर भी अच्छे खासे। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है किसी के पास? अगर नहीं है तो आगे बढ़े इंशाल्लाह। जी, किसी के पास कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। मोतल हम पढ़ रहे हैं और मोतल के अंदर हमने पहले मिसाल पढ़ा। मिसाल कहते हैं जिसमें पा कलमे के अंदर हुरूफ इल्लत आ जाए। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो आप समझे कि तब्दीली के हवाले से कुरान मजीद के अंदर ये तमाम बाबों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कहते हैं हम अजवफ। इसको हम कहते हैं अजवफ। और अजवफ किसको कहते हैं? जब हुरूफ इल्लत ऐन कलमे में आ जाए। अजवफ कहते हैं जब हुरूफ इल्लत ऐन कलमे में आ जाए। अजवफ ऐन कलमे में आ जाए। अजवफ जब भी आएगा, चाहे नॉर्मल सलासी मुजरद के बाब हों, चाहे आगे आप जाके दूसरे 8 बाब पढ़ेंगे, तकरीबन तकरीबन हर जगह तब्दीली आती है और ऑलमोस्ट तमाम सीगों में तब्दीली आती है। ठीक है, बेसिकली इसका कानून इस तरह से आप समझ लें कि इसके अंदर अजवफ में आप इस तरह से समझने में, लोगों को इस तरह से समझाता हूं कि बुनियादी तौर पे इसमें 4 बीमारियां हैं और इस 4 बीमारी के 4 इलाज हैं। हुरूफ इल्लत आपको मालूम है ना कि ये वीक लेटर्स को कहते हैं, ये वीक लेटर्स होते हैं। जब ये ऐन कलमे में आ जाता है तो इसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, क्योंकि ये हल्के लफ्ज हैं, बहुत ही वीक है, बीमार लफ्ज है। जो इल्लत है ना, हुरूफ इल्लत, इल्लत वैसे आप कहते हैं बीमारी से आता है, तो ये बीमार लफ्ज कह लें इसको आप वीक वर्ड्स लेटर कह लें। ये जब ऐन कलमे में होते हैं तो इनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि या तो ये अपना बोझ उठा नहीं पाते, तो फिर ये क्या करते हैं, ये अपने बोझ को या तो अपने आगे वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, या बाज दफा ये अपने वजन को अपने पीछे वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, या बाज दफा इनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ये अपने आप को खुद ही छोड़ देते हैं। बाज दफा ये अपनी हरकत में भी तब्दीली ले आते हैं, बाज दफा, क्योंकि इनके पास कोई चॉइस नहीं होती।
بنیادی طور پہ اس میں 4 بیماریاں پائی جاتی ہیں اور 4 بیماریوں کی 4 سچویشن آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور وہ صرف ذہن میں نوٹ کر لیں. آگے جب ہم سیریل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیز خود بخود کلیئر ہو جائے گی. حروف علت ہے تو ایک تو حروف علت ہو گیا. حروف علت کا مطلب ہو گیا عین کلمہ, یا حروف علت اجوف سے مراد کیا ہو جائے گا؟ عین کلمہ. عین کلمے سے پہلے کون سا کلمہ ہوتا ہے؟ فا کلمہ. فا کلمہ. فا کلمہ کو آپ کہیں گے ما قبل. اور حروف علت عین کلمے کے بعد کا جو کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ لام کلمہ ہوتا ہے, اس کو آپ کہیں گے ما بعد. اور یہ ٹرمینالوجی بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کو ٹرمینالوجی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کیونکہ بہت کام آتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ تبدیلی ہمیشہ اس وقت آئے گی جب حروف علت متحرک ہوگا. حروف علت کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا. حروف علت متحرک ہے. اب پہلی سچویشن میں ہم لیتے ہیں, کہ حروف علت تو متحرک ہے ہی, حرکت والا ہے. ما قبل بھی متحرک ہے اور ما بعد بھی متحرک ہے. حروف علت متحرک, ما قبل بھی متحرک, ما بعد بھی متحرک. جب بھی یہ سچویشن ہوگی حروف علت دو ہیں, واو بھی ہے یا ہے, کوئی بھی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. کنڈیشن بس ذہن میں رکھیں. حروف علت متحرک, ما قبل متحرک, ما بعد متحرک. حروف علت الف میں تبدیل ہو جائے. الف میں تبدیل ہو جائے. پہلی کنڈیشن. حروف علت متحرک, ما قبل متحرک, ما بعد متحرک, حروف علت الف میں تبدیل ہو جائے. بہت سمپل, کوئی دوسری بات ہی نہیں. دوسری سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ حروف علت تو متحرک ہے, ما قبل بھی متحرک ہے. حروف علت بھی متحرک ہے, ما قبل بھی متحرک ہے, ما بعد ساکن ہے. یہ دوسری پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یہ والی جب پاسبلٹی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ والی جب پاسبلٹی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. بلکہ میں ساتھ ساتھ آپ کے اس کو ایگزامپل بھی سامنے آپ کے کر دیتا ہوں. یہ چلیں ایگزامپل ہم بعد میں اکٹھی کریں. حروف علت متحرک, ما قبل متحرک, ما بعد ساکن. ایسی سچویشن میں کیا کرتے ہیں؟ دو کام کرتے ہیں. ایسی سچویشن میں دو کام کرتے ہیں. پہلا کام, حروف علت ڈراپ ہو جائے گا, حروف علت کو ڈراپ کر دیں گے. اور دوسرا کام کیا کریں گے, فا کلمے کی حرکت تبدیل ہو جائے گی. تبدیلی کیسے آئے گی یہ نوٹ کر لیں. باب نون یا باب کاف سے اگر ہوگا, باب نون یا کاف سے ہوگا تو پیش سے, ورنہ ان دو کے علاوہ کسی بھی باب سے ہوگا تو زیر سے. پہلی سچویشن ہے حروف علت متحرک, ما قبل متحرک, ما بعد متحرک, حروف علت الف میں تبدیل. یہ میں آپ کو ایک ایسا اسٹینڈرڈ فارم پروسیس بتا رہا ہوں کہ کسی قسم کا آپ کو اسماد آ جائے, کسی قسم کے آپ ابواب میں چلے جائیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو. ایک طریقہ تو یہ تو میں آپ کو بہت آسانی سے بتا دیتا کہ پہلے 5 صیغے میں یہ کرنے, اگلے 3 صیغے میں یہ کرنے, باقی 2 صیغوں میں یہ کرنے. اس سے آپ اس پروسیس کو تو رٹ سکتے تھے, لیکن آپ کے پاس اگر کوئی اور سچویشن آ جاتی تو پھنس جاتے. یہ ایک ایسی سچویشن جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
اس کو آپ ایک دفعہ نوٹ کر لیں گے, ذہن میں بٹھا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نہ بھی بٹھا سکتے نوٹ کر کے رکھ لیں گے. کبھی بھی آپ کے پاس جب بھی حروف علت عین کلمے میں آئے گا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تیسری سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ تیسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ حروف علت متحرک ما بعد جو ہے یہ بھی متحرک ہے. لیکن ما قبل جو ہے وہ ساکن. یہاں بھی دو اسٹیپ ہوں گے, اس جگہ پہ بھی دو اسٹیپس آئیں گے. پہلا اسٹیپ کیا آئے گا اس جگہ پہ؟ پہلا اسٹیپ یہ آئے گا حروف علت متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے, ما بعد متحرک ہے. حروف علت اپنی حرکت کو جو ہے ما قبل میں ٹرانسفر کر دے گا. پہلا اسٹیپ کیا کرے گا؟ حروف علت اپنی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کر دے. دوسرا کام کیا کرے گا؟ جو حرکت اس نے ٹرانسفر کی ہے, جو حرکت اس نے ٹرانسفر کی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. یعنی اگر اس نے پیش ٹرانسفر کی ہے تو کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ واو میں. واو میں. زبر ٹرانسفر کیے تو الف میں, زیر ٹرانسفر کیے تو یا. ٹھیک ہے, تین سچویشن ہو گئی. آخری سچویشن کیا بن سکتی ہے بتائیے؟ سر تینوں ساکن ہوگا. تینوں ساکن کیسے ہوں گے؟ تبدیلی تو آئے گی اسی وقت کہ جب جب متحرک سوری جب وہ عین کلمہ ساکن ہو جائے. عین کلمہ سر جب علت والا کلمہ ساکن ہوگا. علت والا کلمہ اگر ساکن ہو جائے گا تو پھر تو کچھ بچا ہی نہیں نا. سر پھر وہ کیا کہتے ہیں ما قبل اور ما بعد ساکن ہو گئے. ہاں ایک ہی سچویشن رہے گی نا, یہ تو متحرک ہی رہے گا لیکن یہ دونوں ساکن ہو جائیں گے. ما قبل بھی ساکن اور ما بعد بھی ساکن. میں نے آپ سے کہا تھا 4 بیماریاں, اس کے 4 علاج ہیں. پہلی بیماری تینوں متحرک ہیں, حروف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا. دوسرے میں حروف علت تو متحرک ہی ہے, ما قبل متحرک ہو, ما بعد ساکن ہو, حروف علت ڈراپ ہو جائے گا, فا کلمے کی حرکت تبدیل ہو جائے گا. اگر باب نون یا کاف سے ہوگا تو پیش سے ورنہ زیر سے. تیسری سچویشن ہے کہ حروف علت متحرک ہو, ما قبل ساکن ہو, ما بعد متحرک ہو, حروف علت اپنی حرکت کو ما قبل کو ٹرانسفر کرے گا اور جو حرکت اس نے ٹرانسفر کی ہے اس کے موافق حرف میں. لاسٹ سچویشن ہے حروف علت متحرک اور ما قبل ما بعد دونوں ساکن. ایسی صورت کے اندر ایک ہی کام کرے گا, اور وہ کام کیا کرے گا کہ حروف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا, جیسے کی تھی اس نے حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کرے گا. یہاں تو اس نے کیا کیا تھا, حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا تھا. یہاں اس نے کیا کیا تھا, فا کلمے کی تبدیلی ہو گئی تھی. یہاں کیا کرے گا, حرکت ما قبل میں منتقل کر کے خود ڈراپ ہو جائے, یعنی حروف علت ڈراپ ہی ہو جائے گی. 4 سچویشن ہے آپ کے سامنے, 4 سچویشن. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, قاف, واو اور لام, باب ہے اس کا نون. کیا اوریجنل صیغہ بنے گا اس کا؟ پہلا ماضی کا اوریجنل پہلا صیغہ کیا بنے گا اس کا؟ قوالا. 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 پہلا صیغہ کیا بنے گا اس کا؟ قوالا. قوالا. کون سا بیماری ہے یہ؟ پہلی بیماری. پہلی بیماری. کیا کریں گے؟
حروف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، سر کالا کالا. قرآن مجید میں کتنا پڑھا ہے سر آپ نے؟ بے شمار. بے شمار. اگر آپ نے اگر یہ نہ پڑھا ہوتا اب آج، تو آپ سے اگر میں پوچھتا کالا جو ہے یہ فعل ہے، اس کا مادہ بتائیں، تو آپ مجھے اس کا مادہ کیا بتاتے ہیں؟ کاف الف اور لام. قاف الف لام. جبکہ یہ اس کا مادہ کیا ہے؟ کاف واو لام، اور یہ بہت استعمال ہے، بھرا پڑا ہے قرآن. اچھا کالا کے حوالے سے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں ہاتھ کے ہاتھ. کالا فعل ہے، فعل کا ایک فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی. کالا کے بارے میں یاد رکھ لیجیے گا کہ نارملی تو ہم کہتے ہیں کہ فعل کا فاعل ہوگا اور اس کا پھر آگے اگر لازم اگر متعدی فعل ہوگا تو اس کا مفعول ملے گا. کالا کا بھی مفعول ہوتا ہے، لیکن کالا کے مفعول کو مفعول نہیں کہتے. کالا کے مفعول کو مفعول نہیں کہتے بلکہ کالا کا مقولہ کہتے. بس یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. اچھا جی قوالا، قوالا کے بعد دوسرا صیغہ کون سا بنتا ہے؟ قوالا. قوالا. قوالا کیا بن جائے گا سر؟ قادا. قالا. قوالا کے بعد پھر کون سا صیغہ بنے گا سر؟ اولو. قوالو کیا بن جائے گا؟ قالو. قالو. آلو. اب آپ دیکھیے سارے صیغے آپ قرآن مجید میں مسلسل پڑھ لیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے سامنے اس کا آپ کو سامنے آگے کہ بنا کیسے دیکھیں. جی قولو کے بعد قولت. قولت. قولت کیا بن جائے گا؟ قالت. قالت. پھر بنے گا قولتا، وہ کیا بن جائے گا؟ قالتا. چھٹا صیغہ بتائیے کیا بنے گا؟ تو یہاں تو ویسے تو قولنا بننا چاہیے. لیکن پہلے 5 صیغے میں آپ نے دیکھا، پہلے 5 صیغے میں آپ دیکھیں کہ حروف علت ہر جگہ الف میں تبدیل ہو. جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ سچویشن ہی ایسی تھی پہلے 5 صیغے ماضی کے اندر کہ تینوں چیزیں متحرک تھی. ما قبل بھی متحرک تھا، علت بھی متحرک ہے، اور ما بعد بھی متحرک ہے. اب آپ دیکھیں آپ کا چھٹا صیغہ کیا بنے گا؟ قولنا. یہ صیغہ بنا سر. اب مجھے بتائیں یہ کون سی سچویشن آ گئی؟ اس میں ما بعد ساکن ہے. ماں باپ ساکن. سیکنڈ والی سچویشن آ گئی. جی. سیکنڈ والی سچویشن آ گئی تو کیا کرنا ہے؟ حروف علت کو ڈراپ کرنا ہے. جی. حروف علت کو ہم نے ڈراپ کیا تو یہ بن گیا کاف لام اور نون. یہ بن گیا قلنا. قلنا بن گیا نا سر؟ قلنا بن گیا. اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ حروف علت کو ڈراپ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے؟ فا کلمہ کی حرکت کو چینج کرنا ہے. اور فا کلمے کی حرکت کیسے چینج ہوگی؟ باب یہ چونکہ نصر ینصر ہے تو پیش آ جائے گی. نون باب نون یا کاف، یعنی باب نصرہ ینصرو یا کرما یکرمو ہو تو کس سے ہو جائے گی؟ پیش سے، ورنہ زیر سے. زیر سے. تو یہ قلنا کی جگہ کیا ہو جائے گا سر؟ قلنا. قلنا. اب مجھے بتائیں 7واں صیغہ کون سا؟ آپ کو پتا ماضی کے اندر اسی کے بنیاد پہ باقی سارے صیغے بنتے ہیں. پھر کیا بنتا؟ قولتا بنتا. قولتا بنتا. قولتا کیا بن جائے گا سر؟ قلتا. 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 آپ کا دیکھیں آپ گردان آپ کی قلنا قلتا قلتما قلتم قلتم قلتما قلتی قلتما قلنا قلتنا قلتلنا قلتو قلنا قلنا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ. تو 2 بیماریاں میں نے آپ کے سامنے آ گئی. پہلی 2 بیماریاں آپ کو ماضی کے صیغوں میں ملی. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کوئی سوال ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہے کوئی کنفیوژن؟ نہیں سر ٹھیک ہے. یہ جو سچویشن 4 تھی جس میں ماقبل ساکن ماقبل متحرک اور علت والا حرف بھی متحرک تھا اور یہ ما بعد ساکن تھا،
اس میں کیا کرنا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. حرکت کس کی منتقل؟ یہ ابھی پہلے دو والے سمجھ آئے کہ پہلے دو بھی نہیں آئے؟ کیا کرنا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا. کون سا والا سمجھ میں نہیں آئی مجھے بتائیے. کون سا والا سمجھ میں نہیں آیا بتائیے. نہیں سر, آپ مجھے اوریجنل سیگا بتائیے کون سا والا تھا. اوریجنل سیگا بتائیے. جی توبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر یس سر. سر وہ اینڈ والی سچویشن سمجھ نہیں آ رہی تھی جس میں ما قبل اور یس سر. یہ تو ابھی میں پہنچا ہی اس نہیں. میں یہاں تک تو میں پہنچا ہی نہیں ہوگی. ویٹ کریں تھوڑا سا. میں نے تو آپ سے کہا 4 سچویشن ہو سکتی. اصل میں یہ جو آپ نے رول لکھوایا ہاں آپ کو میں نے بیسک 4 رول لکھوائے ہیں لیکن ابھی تک تو ہم اس سچویشن پہ آئے نہیں ہیں. ابھی تک تو ہمارے پاس سچویشن 2 ہی آئی ہیں. ایک پہلی والی سچویشن آئی تھی کہ جب سب متحرک تھے, یہ فرسٹ سچویشن تھی, اور یہ ہمارے پاس آئی ہے سیکنڈ سچویشن. ابھی ہم تھرڈ اور فورتھ پہ تو آئے نہیں. مجھے بتائیں ان دونوں میں کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ سر ان دونوں میں کوئی نہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے, آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. یہ مادہ تھا قاف واو لام باب نون. اس کا اوریجنل صیغہ بنا ہے فعل مضارع. فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنائیے. فعل مضارع پہلا صیغہ بنائیے اوریجنل. خلیفہ کی یہ قالو تو نہیں ہوگا. قالو کیوں ہوگا سر یقولو تو یقولو نہیں, یقولو کیوں ہوگا. اوریجنل صیغہ بنائیے. یقبلو یقولو یقبلو ینصرو. ہاں تو وہ مجھے بتائیے کون سی والی سچویشن ہے یہ؟ پہلی ہے, دوسری کہ تیسری ہے؟ سر تیسری. تیسری. ما قبل اس میں ساکن ہے. ہاں, اب تیسری کے اندر جب ہم نے کرنا کیا, اس کو تبدیلی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حروف علت اپنی حرکت ما قبل منتقل کرے گا. ایسے ہی ہے نا؟ 2 اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے اس کے اندر؟ حروف علت اپنی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کرے گا. تو یا تو ایز اٹ از ہی تھا, اور یہ قاف کے اوپر جو ہے, قاف کے اوپر اس نے اپنی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کر دی. اور دوسرا اسٹیپ کیا کرنا ہے؟ جو اس نے حرکت ما بعد کی حرکت کے موافق حرف. جی دوبارہ بولیں. سر جو ما بعد کی حرکت ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا حرف علت. نہیں, دوبارہ سنیں. ماں بات نہیں آئے گا اس میں کہیں. حروف علت نے اپنی حرکت, کیونکہ ماں قبل ساکن ہے نا, ماں قبل ساکن تھا نا, تو حروف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا. ماں قبل کو ٹرانسفر کی, ما قبل پہ ساکن تھا نا, اس نے اپنی پیش ٹرانسفر کی, اور پیش ٹرانسفر کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ جو حرکت کے موافق حرف پہ تبدیل ہو جائے گا. تو کون سی حرکت اس نے ٹرانسفر کی تھی؟ پیش. پیش. تو پیش کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ. واو کے ساتھ ہے. یہاں اتفاق کی بات واو تھا, ضروری نہیں آپ واو. ٹھیک ہے نا. یقولو, یقولو کے بعد دوسرا صیغہ کون سا بنے گا؟ یقولو, یقولانی. نہیں, اوریجنل صیغہ بنا ہے پہلے. یقولانی. یقولانی سے کیا بن جائے گا؟ سر یقولانی ہی بن جائے گا. نہیں, پہلے تھا یقولو. یقولو سے کیا بن جائے گا؟ یقولانی. ہاں, یقولانی. اس کے بعد کون سا صیغہ بنے گا؟ سر یقولونا تھا, یقولونا تھا, تو یہ یقولون. یقولون نہیں تھا, یقولون تھا.
यकवुलूना था और वो यकूलूना ओरिजिनल हो सीगा गया। देखें ये था ना, यस ओरिजिनल सीगा ये था। यक़ूलूना से क्या बनेगा? यकूलूना। यक़ूलूना। यक़ूलूना के बाद क्या बनेगा? सर तकूलूना। तक़ूलूना नहीं, ओरिजिनल सीगा पढ़े फिर तब्दीली करें। यक़ूलूना के बाद फिर क्या ओके बनेगा? तकवुलूना, तकवुलू था फिर उससे क्या बनेगा? तकुलू, तकुलू बन जाएगा। उसके बाद फिर तकुलानी था तो तक़ुलानी नहीं था, तक़ुलानी था। तकवुलानी था, तक़ुलानी तकवुलानी से था, क्या बनेगा? तकवुलानी था और अब तकुलानी बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद छठा सीगा कौन सा बनेगा? सिर्फ ओरिजिनल सीगा बनेगा। यकवुलना था तो ये बन जाएगा यक़ूलना, एक मिनट करते हैं ना, एक मिनट। वुलना। ओरिजिनल सीगा क्या था? यकवुलना। यक़ूलना। कौन सी सिचुएशन आ गई अब? कौन सी सिचुएशन आ गई है सर? फोर्थ वन, तो ये भी थर्ड ही है थर्ड है? फोर्थ, सर, सेकंड है ना कौन सा वो? साकिन है? दोनों साकिन है। दोनों साकिन है। दोनों सेकंड। फोर्थ सिचुएशन है। यहाँ यस क्या सर, करेंगे सर? यहाँ पे जो हरकत है वो माकबल को दे के हरूफ इल्लत गायब हो जाएगा। हरूफ इल्लत गायब हो जाएगा। तो यकुलना। यक़ूलना। तो आप देखें फेल मुदारे में दो सीगे, दोनों सीगे मोनस के जो होंगे, मोनस के जो सीगे दोनों होंगे, उसके यकुलना ऊपर तकुलना। ये वाला फोर्थ वाला आपका लागू होगा। बाकी जो 12 सीगे होंगे फेल मुदारे के, उसमें थर्ड वाला अप्लाई। ये जो आपके सामने मैंने जो 4 रूल लिखे हैं ना, ये आपका किसी किस्म का वादा आ जाए, मतलब जिसमें अजवफ हो, कोई भी बाब हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपके सामने एक मादा और रखता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप जो है ना जमील साहब, इसका ओरिजिनल सीगा भी बनाइए और इसके बाद इसका तब्दीली का भी बनाइए। वाव में रखता हूं मैं, यहाँ में नहीं रखता। यहाँ में मैं आपके साथ अगली दफा रखूंगा कुछ आयतों के साथ। मैं आपके सामने मादा रखता हूं सर। क्या है तुम? जी। फा, वाव और फा, और इसका बाब है बाब सीन। फा, वाव और फा, मादा है सर इसका सीन। इसका ओरिजिनल गर्दान करें या एक एक करके ओरिजिनल एक बताएं और आगे उसकी चेंज बताएं। इसका बनेगा माजी समीआ। का करें। हाँ माजी का। खवीफा, खवीफा, खवीफू। क्या तब्दीली आएगी सर? तो इसमें जो है तीनों पे हरकत है, तो पहला ठीक है। असूल लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? और पहला असूल ये कि हरफ इल्लत जो है अलिफ में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। तो खाफा, खाफा, खाफू हो जाएगा। ठीक है, बल्कि पहले 5 सीगे में एक ही तरह का बनेगा। जी, पहला खाफा हो जाएगा। हाँ, खाफा, खाफा, खाफू, हाँ जी। खाफत, खाफत, खाफता। खाफता। जी। उसके बाद फालना के जो वजन पे वहां पे असूल चेंज हो जाएगा। जी, वो क्या आपका ओरिजिनल सीगा क्या बनेगा सर? ओरिजिनल सीगा बनेगा खवफना। 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 तो इसमें दूसरा असूल अब लगेगा, क्योंकि ठीक है। हरूफ खवफना माँ बाद साकन हो गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा सर?
تو حروف علت کو ختم کر دیں گے اور فا کلمہ کی حرکت تبدیل ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی سر؟ جو کہ چونکہ یہ باب سمیع ہے تو اب یہاں پہ زیر آ جائے گی، زیر آ جائے گی، تو یہ کیا ہو جائے گا سر؟ خفنا. خفنا. یہ ہو جائے گا سر خفنا. اس کے بعد یہی اصول چلے گا، خفتا خفتما خفتم، جی خفتی خفتما خفتن، خفتو خفنا. خفنا. مضارع بنائیے سر، پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ میں اس کو لکھ لوں. ہاں سر لکھ لیں. سمیع یسمع، یخفف بن جائے گا، یخوف بن جائے گا، یا وفو. یخوف. تو اس میں میں لکھتا ہوں سر. ہاں جی، جی تو یہاں پہ جو ہے اصول نمبر 3 لگ جائے گا. ٹھیک ہے. حروف علت کی حرکت جو یعنی کہ وہ واو کی حرکت جو ہے وہ خا کو مل جائے گی، ٹھیک ہے. جو کہ زبر ہے، اور واو جو ہے الف میں تبدیل ہو جائے گا، زبردست. تو سر یہ تو کیا بن جائے گا؟ یخافو ہو جائے گا. یخافو ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو یخافو ہی ملتا ہے. جی یخافو ملتا ہے. اب یخافو ملتا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے یخافو کا معنی کیا ہے تو آپ تو اس کو یہی بتائیں گے خا الف خے اور فا. الف اور فے. اب یخافو سے گردان کریں سر، پہلے یخافو، 5 صیغوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں. یخافانی، یخافون، تخافو، تخافانی. اس کے بعد یہاں پہ وہ مؤنث والا اصول آ جائے گا. تو وہ اوریجنل صیغہ بنائیں پہلے سر، کیا بنے گا؟ وہ بن جائے گا یخ یخ یخوفنا. یخوفنا. تو حروف علت کے پاس جو حرکت ہے وہ زبر ہے، یخ وف، تو خا کو مل جائے گی زبر جو ہے، ٹھیک ہے. اور حروف علت غائب ہو جائے گا تو یخفنا ہو جائے گا، یخفنا اور تخفنا. یخوفنا. تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں جو تبدیلی آتی ہے، تو یعنی کہ مضارع میں بھی صرف 2 تبدیلیاں آئی اور ماضی میں بھی 2 ماضی میں بھی 2 تبدیلیاں آئیں. مضارع کے اگر آپ دیکھیں تو مضارع کے تمام صیغوں میں آتی ہے تبدیلی. آپ نے کس نوٹ کی کہ تمام صیغوں میں تبدیلی آئی ہے؟ جی تمام مضارع کے تمام صیغوں میں آئی، ماضی کے بھی تمام صیغوں میں. صیغوں میں. اور اجوف کا یہی ہے. اجوف کا جو ہے نا معطل جو ہم کرتے ہیں، اجوف اور اجوف کے بعد ہم ناقص کریں گے، یہی 2 سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہر صیغے میں تبدیلی آتی ہے، اور جب ناقص میں جائیں گے تو ناقص میں تو بہت چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اور تھوڑی باریک تبدیلیاں بھی، وہ بھی آئیں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ میں اب آپ کو ایک کام کرتا ہوں، آج میں آپ لوگوں کو کچھ صیغے بھیجتا ہوں صرف. ٹھیک ہے سر؟ کچھ مادے بھیجتا ہوں، اور ان مادوں کے جو ہے نا آپ تھوڑی سی اپنے پاس پریکٹیکلی گردان کرنے کی کوشش کریں سر. پریکٹیکلی تھوڑی سی گردان کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے والے سیشن کے اندر جو ہے یا تو ہم ناقص کو پہلے کمپلیٹ کر لیں گے، نہیں بلکہ ناقص نہیں، میں آپ کو اس میں ایک اور چیز کرانا چاہوں گا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگلی دفعہ جو ہے نا میں آپ کو کچھ مادے دیتا ہوں، ان کی صرف جو ہے نا آپ لوگ گردانوں کی پریکٹس کر لیں. اگلی دفعہ ایک اور امپورٹنٹ چیز اسی میں علت میں ہی میں کراؤں گا، کیونکہ آج ہم نے صرف واو کے ساتھ کی ہے، لیکن میں آپ کو جو مادے دوں گا نا وہ یا کے ساتھ بھی دوں گا. ٹھیک ہے جی؟ تو پیٹرن آپ کو پتہ چل گیا تو پرابلم کوئی نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. لیکن ان کی کوشش کیجئے گا گردان کرنے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا چیزیں جو ہے نا اور کلیئر ہوں گی. اگلی سیشن کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم کریں گے جس کا بہت استعمال ہے قرآن مجید میں، اور وہ ہے ہی اجوف کی بنیاد کے اوپر. اور جب ہم یہ پورا کمپلیٹ کر لیں گے معطل کے بعد، جب معطل اجوف کے بعد جب ناقص، اس کے بعد ہم کچھ قرآن کے آیات ہم کریں گے اکٹھی.
ایک سیشن پورا ہم کر لیں گے تاکہ اس حوالے سے بھی جو ہے نا قرآن کی آیت کے حوالے سے بھی جو ہے نا آپ کی کلیئرٹی آئے گی. اور لیکن ابھی میں آج آپ کو انشاءاللہ ابھی کچھ مادے بھیجتا ہوں, اس کی آپ جو ہے نا تھوڑی سی پریکٹس کریں, اور بھلے لکھ کے نہ کریں, منہ زبانی کر لیں, اپنے ریکارڈر پہ چلا کے کر لیں, تاکہ گردان کا بھی سیٹ اپ ہو جائے. کوئی سوال کسی کے سامنے, کوئی اشکال؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی سوال؟ صبح آپ کے پاس کوئی سوال؟ تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب کلیئر ہے بالکل؟ تالا ویسے مل گیا ڈاکٹر صاحب آج آپ کو؟ جی سر مل گیا. کھویا ہوا دانا اور کتنا سمجھ نہیں تھی استعمال کہ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سر کھویا ہوا ہے کہ نہیں. نہیں سر انشاءاللہ مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.